بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، خیبر کے طویل اور مشکل معرکے سے فتح یاب ہو کر واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ مدینہ میں ہی قیام فرمانے کو ترجیح دی۔ اس دوران اگر کسی چھوٹی موٹی عسکری مہم کی ضرورت پیش بھی آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر خود اس میں شرکت نہیں فرمائی، تاہم صرف ایک غزوہ ذات الرقاع کی قیادت ضرور فرمائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مکے سے ہجرت کے بعد مدینہ میں قیام کے 7ویں برس کے دوران ہونے والے قابل ذکر واقعات پر روشنی ڈال رہے ہیں، تو آج بھی ہم 7ویں سنہ ہجری میں سیرت مطہرہ سے متعلق مزید روایات آپ کی نظر کریں گے۔ آغاز رد الشمس کے ایمان افروز واقعے کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ قاضی ایاز اپنی کتاب الشفاء اور امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ خیبر سے واپسی کے سفر میں ایک روز نماز عصر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر دراز ہوتے ہوئے اپنا سر اطہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشمان مقدسہ کھولی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی، کیا تم نے نماز عصر ادا کی ہے؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے آرام میں مخل ہونے کے ڈر سے میں بیٹھا رہا اور نماز کا وقت گزر گیا۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، پس ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دے تاکہ وہ نماز ادا کر سکے۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں نے خود سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے دیکھا کہ غروب ہونے کے بعد وہ واپس لوٹ آیا، اور یہ واقعہ خیبر سے واپسی کے وقت وادی صحبا میں پیش آیا تھا۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ پروگرام میں خیبر کی یہودی شہزادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح مبارک کا ذکر کیا تھا۔ اس پاک رشتہ ازدواج کا ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ واپسی کے سفر کے دوران فرمایا۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ اسی صحبہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا، اور یہیں آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کا ولیمہ فرمایا۔ ولیمے میں حیض کا کھانا تھا جو ایک چھوٹے سے برتن میں تھا۔ حیض کا کھانا کھجور، پنیر اور گھی سے ملا کر بنایا جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانا ہو وہ یہاں لے آئے۔ آپ نے وہیں دسترخوان بچھا دیا۔ یہ گویا دعوت ولیمہ کا اہتمام تھا۔ چنانچہ کوئی شخص کھجوریں لایا اور کوئی شخص گھی لے کر آیا اور کوئی پنیر کے ٹکڑے لایا۔ الغرض جب سب صحابہ کرام اپنا اپنا کھانا لے کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے کہو کہ یہ حیض کھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا یہی ولیمہ ہے۔ حضرت صفیہ دعوت ولیمہ کے بعد جب اونٹنی کے کجاوے پر سوار ہونے لگیں تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سوار کرانے کے لیے اپنا گھٹنا آگے بڑھایا، چنانچہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھا اور پھر سوار ہوئیں۔ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہترین اخلاق والا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ خیبر کے موقع پر آپ نے مجھے اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار کر لیا۔ میں اونٹنی کے پچھلے حصے پر سوار تھی اور اس دوران مجھے اونگ آنے لگی اور نیند کے جھونکوں سے میرا سر پالان کے پچھلے حصے سے ٹکرانے لگا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر کو سہارا دیتے اور فرماتے جاتے کہ ذرا دیکھ کے یعنی بے خبری میں کوئی چوٹ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، خیبر سے مدینہ طیبہ واپسی کے سفر میں ہی صبح کی نماز قضا ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں روایت کیا ہے کہ خیبر سے واپسی کے وقت ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے پہلے حصے میں سفر کا آغاز کیا۔ جب رات ڈھل گئی اور نیند محسوس ہونے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سونے کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن استراحت فرمانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا صالح شخص ہے جو جاگتا رہے اور جب فجر طلوع ہو تو ہمیں جگا دے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہ جائیں اور نماز فجر قضا ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس خدمت کے لیے یہ غلام حاضر ہے۔ اس اہتمام کے بعد سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ نفل ادا کرنے میں مصروف رہے۔ طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی تاکہ جوں ہی صبح صادق طلوع ہو تو انہیں پتہ چل جائے، لیکن اس وقت ان پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بھی سو گئے، اور ایسے سوئے ناظرین کرام کہ اپنے ذمے لگائی گئی ذمہ داری سے بھی بے خبر ہو گئے۔ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ تیز ہو گئی تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مقدس کھولی۔ نماز قضا ہونے پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بلال، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا اس نے مجھے بھی جاگنے نہیں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دور آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور تمام صحابہ کو اپنی سواریاں بٹھانے کی ہدایت کی۔ حضرت بلال نے اذان اور اقامت کہی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز فجر قضا پڑھی گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے تم نماز ادا کرنا بھول جاؤ تو جیسے ہی تمہیں یاد آئے اسے قضا پڑھ لیا کرو، جیسا کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، مدینہ طیبہ واپسی کے اس مبارک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے تمام قلعوں، وادی القرا، فدق اور تیمہ کی بستیوں پر اسلام کا پرچم لہراتے اور بلاد حجاز میں یہودیوں کی قوت اور شوکت کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرتے ہوئے واپس مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے۔ خیبر کی طرف روانگی کے وقت دشمنان اسلام خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ خیبر کے یہودی، جن کے لشکروں کی تعداد 10,000 ہے، وہ محض
1600 مجاہدین پر مشتمل اسلامی لشکر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہود کے پاس ہر قسم کے اسلحے کے انبار بھی ہیں، دور تک سنگ باری کے لیے ان کے پاس منجنیقیں بھی ہیں۔ یہودی مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے، لیکن اسلام کی اس حیرت انگیز کامیابی نے ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح و کامرانی کے پرچم لہراتے ہوئے واپس مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو مسلمانوں کے جذبات، مسرت و شادمانی کا اس وقت کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ حضور پر قربان، اللہ کے پیارے رسول ضرور بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، جب یہ کاروان جرف کے مقام پر پہنچا تو شام ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو منع فرمایا کہ کوئی شخص رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے یہاں نہ جائے۔ مسلمانوں کو یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ سفر سے واپسی پر رات کو اچانک اپنے اہل خانہ کے پاس نہ جاؤ، بلکہ اپنی آمد کی پہلے اطلاع دو تاکہ وہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ رات وہاں بسر ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو سامنے کوہ احد نظر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں مدینہ طیبہ کے دونوں کناروں کے درمیان سارے علاقے کو حرم یعنی قابل تکریم قرار دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اب ذرا معرکہ خیبر کی برکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ جب اہل مکہ کے مظالم سے تنگ مہاجرین ترک وطن کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو ان کی خستہ حالی اور بے مائگی کو دیکھ کر مواخات کے تحت انصار نے اپنے کھیتوں، باغات اور مکانات کو آدھا آدھا تقسیم کیا۔ ایک آدھا اپنے پاس رکھا اور دوسرا آدھا اپنے مہاجر بھائیوں کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے واپس مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو مہاجرین نے وہ زرعی اور رہائشی املاک انصار کو واپس کر دی، کیونکہ خیبر، وادی القرا اور تیمہ سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا ان کو جب مجاہدین میں تقسیم کیا گیا تو مہاجرین کی معاشی خستہ حالی خوشحالی میں بدل گئی۔ اب ان چیزوں کی انہیں ضرورت نہیں رہی جب ان کے انصار بھائیوں نے جو انہیں بسد مسرت دی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کھجوروں کے چند پھلدار درخت بارگاہ رسالت میں پیش کیے تھے، تاہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخت اپنی کنیز اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام ایمن کو مرحمت فرما دیے۔ ان کا پھل وہ استعمال کیا کرتی تھی۔ خیبر سے واپسی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درخت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو واپس فرما دیے۔ انہوں نے یہ درخت اپنے بیٹے انس کو دے دیے۔ حضرت ام ایمن کو پتہ چلا تو وہ آئیں اور حضرت انس کی گردن میں کپڑا ڈال کر کہنے لگیں، خدا کی قسم، حضور نے یہ درخت مجھے عطا فرمائے تھے، اب یہ تمہیں نہیں مل سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام ایمن، یہ درخت انس کے پاس رہنے دو، ان کے بدلے میں تجھے اور کھجور کے درخت دیتا ہوں۔ ام ایمن اس وقت تک راضی نہ ہوئیں جب تک ہر درخت کے عوض 10 کھجوروں کے درخت نہیں لے لیے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر سے واپسی کے بعد موسم خزاں اور موسم سرما مدینہ طیبہ میں گزارا۔ جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اس عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خود کسی غزوہ پر تشریف نہیں لے گئے، البتہ متعدد فوجی مہمات صحابہ کرام کی سرکردگی میں مختلف اطراف میں روانہ فرمائیں اور مختلف بادشاہوں اور رؤساء کی طرف خطوط لکھے، جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے سریہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ اس باب میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنو فزارہ کی گوشمالی کے لیے روانہ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی اس دستے میں شامل تھا۔ ہم جب بنو فزارہ کے چشمے پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں رات گزارنے کی اجازت دی۔ ہم رات بھر سوتے رہے۔ نماز صبح کے بعد آپ نے ہمیں دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دشمن کے جو آدمی ہمارے قابو میں آئے ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ بچے اور عورتیں جان بچانے کے لیے پہاڑ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے دوڑ کر ان کا تعاقب کیا اور انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ میں ان گھیر کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے آیا اور وہ اس وقت چشمے پر تشریف فرما تھے۔ ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کی ایک نوجوان بیٹی بھی تھی جو بڑی خوش شکل تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لڑکی مجھے عنایت کر دی۔ میں اسے مدینہ طیبہ لے آیا، لیکن میں نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ آپ فرماتے کہ دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بازار میں ملے اور فرمایا، سلمہ وہ لڑکی مجھے دے دو۔ میں نے معذرت خواہی کی، حضور نے اصرار نہیں فرمایا۔ دوسرے روز بھی بازار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے دوبارہ فرمایا، سلمہ وہ لڑکی مجھے دے دو۔ میں نے دوبارہ معذرت پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار نہ فرمایا اور تشریف لے گئے۔ تیسرے روز پھر حضور کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ وہ لڑکی مجھے دے دو۔ اب میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے عرض کی کہ میں اسے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وہ لڑکی لے کر مکے بھیجی اور اسے بطور فدیہ دے کر جو غریب اور کمزور مسلمان مرد اور عورتیں کفار مکہ کے قبضے میں تھے انہیں رہا کرا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مصلحت اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ 7ویں سنہ ہجری کی اگلی جنگی مہم سریہ فاروق اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سواروں کے ایک دستے کا قائد بنا کر بنو حوازن کی ایک شاخ بنو نصر بن معاویہ اور بنو خشم بن بکرہ جو تربہ کے موضع میں رہائش پذیر تھے ان کی فتنہ انگیزیوں پر قابو پانے کے لیے روانہ فرمایا اور بنی ہلال کے ایک شخص کو ان کا گائیڈ مقرر فرما دیا۔ تربہ ایک بستی ہے جو مکہ مکرمہ سے 4 رات کے فاصلے پر اس راستے پر واقع ہے جو صنعاء اور نجران کی طرف جاتا ہے۔ یہ دستہ دن کے وقت چھپ کر آرام کرتا اور رات کی تاریکی میں سفر کیا کرتا۔ جب یہ دستہ ناظرین کرام بنو حوازن کے علاقے میں پہنچا تو ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ ان کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے، تو وہ پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئے اور میدان خالی چھوڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں وہاں سے مفرور پایا تو مدینہ پاک لوٹنے کا قصد فرمایا۔ کسی نے عرض کی کہ بنو خشم قبیلہ یہاں سے قریب ہے، کیا یہ مناسب نہیں کہ ان کی اصلاح کے لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں بنو حوازن پر حملہ کروں، کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا تھا۔
میں سرکار کے حکم کے بغیر کسی پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، پھر آپ بخیریت واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح کا ایک سریہ جو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا، وہ بھی اسی عرصے میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو 30 سواروں کا امیر بنا کر بھیجا تاکہ یسیر بن رزام یہودی کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بنو غطفان قبیلے سے ساز باز کر رہا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ خیبر پہنچے اور یسیر سے ملاقات ہوئی تو اسے پھسلانے کے لیے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ حضور تمہیں خیبر کے سارے علاقے کا گورنر مقرر فرما دیں۔ پہلے تو اس نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر کار وہ آمادہ ہو گیا۔ البتہ اس نے یہ شرط لگائی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے 30 آدمی ساتھ لے کر جائے گا، جسے منظور کر لیا گیا۔ مسلمان بھی 30 سوار تھے۔ ہر ایک سوار نے یسیر کے ایک آدمی کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ جب یہ لوگ ایک گاؤں قرقرہ نیار پہنچے جو خیبر سے 6 میل کی مسافت پر تھا تو یسیر کو یہ احساس ہوا کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ آ کر غلطی کی ہے۔ اسے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تلوار چھیننا چاہی، لیکن آپ بھانپ گئے تھے، ہوشیار تھے۔ آپ نے اپنے اونٹ کو ایڑی لگائی اور اپنے ساتھیوں کو تیز تیز لے کر چل دیے۔ موقع پا کر یسیر پر تلوار کا وار کیا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ یسیر کے پاس سخت لکڑی کی ایک ڈھال تھی، اس نے وہ ڈھال چلا کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا۔ یسیر کی اس حرکت کے بعد ہر مسلمان سوار نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے یہودی کو قتل کر ڈالا۔ ان میں سے صرف ایک یہودی بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پایا۔ مسلمانوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے زخمی چہرے پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے ان کا زخم مندمل ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو پھر ذرا برابر تکلیف نہ رہی۔ ناظرین کرام، سریہ بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی عرصے میں پیش آیا، اور اس کی تفصیل یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کا ایک دستہ قبیلہ بنو مرہ کی گوشمالی کے لیے روانہ فرمایا اور اس کی قیادت حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی۔ جب یہ دستہ بنو مرہ کے علاقے میں پہنچا تو انہوں نے دشمن کے جانوروں کو ہانک لیا، جس پر بنو مرہ نے لڑائی شروع کر دی اور بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو تہہ کر دیا۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بمشکل جان بچا کر مدینہ منورہ پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ کرام کا ایک جتھا تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ بنو مرہ کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس لشکر میں اسامہ بن زید، ابن مسعود بدری اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں بھی شامل تھیں، اور اسی عسکری چڑھائی کے دوران وہ واقعہ پیش آیا جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہودی مرداس بن نہیک سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ جب حضرت اسامہ نے اس پر حملہ کرنے کے لیے تلوار بلند کی تو اس نے جھٹ پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن حضرت اسامہ نے تلوار کا وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ دیگر صحابہ کرام نے کلمہ پڑھنے کے باوجود مرداس کو جان سے مارنے کے عمل کی بہت ملامت کی، جس سے انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حالات سے آگاہ کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے غصے سے فرمایا، اسامہ، اس کلمہ کا جو اس نے پڑھا ہے کیا جواب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، یہ اس کا عقیدہ نہیں تھا، دل کی بات نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا،
اسامہ تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ جملہ دہراتے رہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میری ندامت اور خجالت کی کوئی حد نہ تھی، دل میں آرزو کرتا کہ کاش میں نے اسے قتل نہ کیا ہوتا، کاش میں آج ہی مشرف اسلام ہوا ہوتا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آج کے بعد میں کبھی ایسے آدمی کو قتل نہیں کروں گا جو کلمہ پڑھ لے گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد بھی ایسا نہیں کرو گے۔ میں نے عرض کی حضور کے بعد بھی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اس غزوے میں ہر مجاہد کو 10 اونٹ اور 100 بکریاں حصے میں آئیں۔ ناظرین کرام، اب سریہ غالب بن عبداللہ لیثی پر بات کرتے ہیں۔ اسی سال ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالب بن عبداللہ کو 130 مجاہدین کے ایک دستے کا امیر بنا کر روانہ فرمایا تاکہ جانب نجد مدینہ طیبہ سے 8 برید کے فاصلے پر اہل منیہ پر حملہ کریں اور ان کی سرکوبی کریں۔ ان مجاہدین نے ان کے مرکز منیہ میں پہنچ کر ان پر یلغار کی، جو سامنے آیا اسے تہہ تیگ کر دیا اور کثیر تعداد میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک کر لے آئے۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت دوسرا سریہ بھی 7ویں سنی ہجری میں ہی پیش آیا۔ والی مدینہ نے اس سال ماہ شوال میں حضرت بشیر بن سعد کو یمن اور جناب کے علاقے کی طرف بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حسیل بن نویرہ نے اطلاع دی کہ بنو غطفان کے شر پسند یہاں اکٹھے ہو چکے ہیں اور اوینا بن حسن کے ساتھ ساز باز کر کے مدینہ طیبہ کے اطراف و اکناف پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا۔ دونوں نے عرض کی کہ بشیر بن سعد کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا جانا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 مجاہدین کا امیر بنا کر حضرت بشیر بن سعد کو بھیجا اور انہیں پرچم عطا فرمایا، جبکہ حسیل کو اس لشکر کا رہنما مقرر کیا۔ یہ لشکر جناب کی سمت میں یمن اور جبار کی بستیوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھا اور صلاح نامی بستی میں آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ یہ بستی خیبر اور وادی القرا کے قرب و جوار میں ہی تھی۔ وہاں بنو غطفان کے اونٹوں کی کثیر تعداد چل رہی تھی۔ لشکر اسلام کو دیکھ کر ان کے چرواہے بھاگ گئے اور تمام اونٹوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ چرواہوں نے جا کر اپنے مالکوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، لیکن کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، لہٰذا حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدین سمیت بخیر و عافیت مدینہ طیبہ واپس پہنچ گئے۔ راستے میں اوینا کا ایک جاسوس گرفتار ہوا جسے قتل کر دیا گیا۔ یہ لوگ آگے بڑھے تو اوینا کے پیروکاروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی، جنہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان میں سے 2 آدمی جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ناظرین کرام، اگلے سریہ ابی حضرت الاسلمی کی تفصیل کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی ایک خاتون سے شادی کی اور 200 درہم مہر مقرر ہوا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ اس سلسلے میں حضور میری امداد فرمائیں۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ 200 درہم۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے اتنا زیادہ مہر مقرر کیا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تمہاری امداد کر سکوں۔ میں چند روز ٹھہرا رہا۔ اس دوران بنو خشم قبیلے کا ایک آدمی رفع بن قیس آیا اور اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا قبیلہ بھی تھا۔ اس نے الغابہ کے مقام پر قیام کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ قیس قبیلے کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور 2 مسلمانوں کو یاد فرمایا۔ ہمیں حکم دیا کہ ہم اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سواری کے لیے ہمیں ایک
बूढ़ी ऊँटनी दी गई जो उठने से भी आजिज थी। हम में से एक आदमी उस पर सवार हुआ तो वो उठ ही ना सकी। लोगों ने अपने हाथों से धकेल कर उसे उठाया। हुजूर ने फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ और मालूमात हासिल करके मुझे आगाह करो। हमारे साथ तीर, कमान और तलवारें थीं। जब हम अलगाबा के मकाम पर पहुँचे तो सूरज डूबने लगा था। मैं एक कोने में छुप गया और मैंने दूसरे दो साथियों को एक और कोने में छुपने के लिए कह दिया। मैंने उन्हें कहा कि जब तुम मेरा नारे तकबीर सुनो और दौड़कर मुझे लश्कर में घुसता हुआ देखो तो तुम दोनों भी बुलंद आवाज़ से नारा तकबीर कहना और दौड़कर मुझसे आकर मिल जाना। हम अब इस इंतज़ार में बैठे थे कि हमें मौका मिले कि हम दुश्मन पर हल्ला बोल दें। इत्तेफाकन उनका एक चरवाहा था, उसकी वापसी में ताख़ीर हो गई तो उसका मालिक रिफ़ा बिन कैस उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी तलवार गर्दन में हमायल की और कहा, बखुदा मैं अपने चरवाहे के पीछे जाऊंगा, उसे ज़रूर कोई मुसीबत पहुंची है। उसके साथियों ने उसे कहा कि खुदा के लिए तुम ना जाओ, हम जाकर उसे तलाश करके ले आते हैं। उसने कहा कि मेरे बग़ैर और किसी को इजाज़त नहीं है जाने की। तो उन्होंने कहा कि फिर हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसके साथ कोई और ना आए। वो तन्हा निकला। जब मेरे पास से गुज़रा तो मैंने उस पर अपना तीर चला दिया जो उसके दिल में पेवस्त हो गया और मैंने झपट कर उसका सर कलम कर दिया। फिर मैं लश्कर की तरफ दौड़ा और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर कहा, जिसे सुनकर नारे तकबीर बुलंद करते हुए मेरे दूसरे दोनों साथी दौड़कर आए और दुश्मन ने भागकर अपनी जान बचाई। उनके कसीर तादाद ऊँटों और भेड़ बकरियों को हाँक कर हम मदीना तैयबा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले आए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उन ऊँटों में से 13 ऊँट अता फरमाए ताकि मैं अपनी मनकूहा का हक महर अदा कर सकूं। इस तरह मेरी बीवी ब्याह कर मेरे घर आ गई। नाज़रीन किराम, और अब सिरिया हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अल सहमी का ज़िक्र करते हैं। सहीहैन में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौजी दस्ता तैयार किया और उसकी क़यादत एक अंसारी हज़रत अब्दुल्ला को तफ़वीज़ फरमाई और तमाम मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि अपने अमीर का हुक्म बजा लाएं। इसनाए सफ़र वो अंसारी सालार किसी वजह से अपने सिपाहियों से नाराज़ हो गया और उन्हें हुक्म दिया कि ईंधन इकट्ठा करें। जब ईंधन इकट्ठा हो गया तो उसने हुक्म दिया कि अब आग जलाई जाए। जब आग खूब भड़क उठी और अंगारे दहकने लगे तो उसने अपने सिपाहियों को कहा कि तुम्हें इल्म है कि हुजूर ने तुम्हें मेरा हुक्म बजा लाने की ताकीद फरमा रखी है। उन्हें जवाब दिया कि बेशक हुजूर ने ऐसा ही फरमाया था। उसने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस भड़कती हुई आग में दाखिल हो जाओ। नाज़रीन किराम, सिपाही ये अजीब व गरीब हुक्म सुनकर हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिरकार उन्होंने कहा कि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मुबारक इसलिए पकड़ा था कि हमें आग के अजाब से रिहाई नसीब होगी। अगर फिर भी हमें आग में जलना है तो फिर हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने उसका ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इन बातों में वक्त गुज़र गया और आग भी बुझ गई। उसके बाद अमीर का गुस्सा भी ठंडा हो गया। नाज़रीन किराम, जब ये लश्कर वापस आया तो उन्होंने बारगाह रिसालत मआब में सारी सूरत हाल पेश की। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम उसके हुक्म की तामील करते हुए आग में दाखिल हो जाते तो फिर तुम्हें आग से निकलना कभी नसीब ना होता। फिर अपने ग़ुलामों को एक अहम सबक देते हुए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में किसी की इताअत हलाल नहीं है, इताअत सिर्फ नेक कामों में है। नाज़रीन किराम, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद ये ज़िक्र जारी रहेगा।
ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ان غزوات کے بعد غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ امام ابو یوسف الصالحی کے مطابق اسے غزوہ محارب یا غزوہ بنو ثعلبہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جلب سے مدینہ طیبہ آیا۔ اہل مدینہ نے اس سے سامان خریدا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ بنو انمار اور بنو سعد بن ثعلبہ تمہارے لیے لشکر جرار جمع کر رہے ہیں، لیکن میں تمہیں پرسکون دیکھ رہا ہوں۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو علامہ ابن اسحاق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا، جبکہ علامہ ابن سعد اور علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ پھر آپ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ ہفتے کی رات تھی، محرم کے 10 روز گزر چکے تھے۔ آپ کے ساتھ 400 یا 700 یا 900 مجاہدین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضیق سے روانہ ہوئے، پھر وادی اشقر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایک دن قیام فرمایا، ہر طرف سرایا بھیجے۔ وہ رات کے وقت واپس آئے اور بتایا کہ انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عازم سفر ہو کر نخل پہنچے، لیکن وہاں صرف عورتیں ہی تھیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو غطفان کے ایک لشکر سے ملے۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، لیکن ان کے مابین قتال نہیں ہوا۔ ہر دو فریق ایک دوسرے سے ڈرنے لگے۔ مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مشرک ان پر حملہ نہ کر دیں جبکہ وہ غافل ہوں۔ مشرکین کہنے لگے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ نماز کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ امام بہقی نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی۔ مشرکین نے اس دوران مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر یہ کہا کہ اب انہیں چھوڑ دو۔ اس کے بعد ایک نماز یعنی عصر ہے جو انہیں اپنے فرزندوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، تب حملہ کریں گے۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے عزائم سے آگاہ کیا۔ صلاۃ الخوف کے بعد آپ نے حضرت جعال بن سراقہ کو مدینہ طیبہ بھیجا تاکہ وہ اہل مدینہ کو مسلمانوں کی سلامتی کی بشارت دے۔ اس مہم میں 15 روز صرف ہوئے اور اس غزوے میں بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ الاعاجیب بھی کہا جاتا ہے، اور معجزات کی تفصیل اس میں اس طرح ہے کہ غوث بن حارث کی داستان میں سے ایک ہے۔ سبل الہدیٰ والارشاد میں یہ تحریر ہے کہ امام مسلم اور امام بخاری نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع کی طرف سفر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے ایک ایسی وادی میں دوپہر بسر کی جہاں عظات کے بہت سے درخت تھے۔ آپ نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کرام سستانے کے لیے مختلف درختوں کے نیچے بکھر گئے۔ آپ ایک سائے کے نیچے تشریف لائے، اس کے ساتھ تلوار لٹکائی اور آرام فرما ہو گئے۔ آپ نے ہمیں بلایا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں اس وقت ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس کا نام غوث بن حارث تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اس اعرابی نے میری تلوار لی، میں نے آنکھ کھولی تو یہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا میرا اللہ۔ اس نے 3 بار اسی طرح کہا اور میں نے اسے ہر بار یہی جواب دیا اور اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے تلوار چھوڑ دی اور زمین پر بیٹھ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی کے باوجود اعرابی کو سزا نہیں دی۔ ناظرین کرام، ایک اور واقعہ سیرت خیر العباد کے مطابق
بزار اور الطبرانی نے الاوسط اور ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ذات الرقاع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پہ روانہ ہوئے۔ جب آپ حرۃ واقم پہنچے تو ایک بدوی عورت اپنا بچہ لے کر آپ کی خدمت پہ آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے اس بچے پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اس بچے کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ساتھ کسی نادیدہ قوت سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے دشمن خدا، اس بچے سے دور ہو جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اس طرح فرمایا، پھر خاتون سے فرمایا اپنے بچے کو لے جاؤ، اب اسے یہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف الصالحی کے مطابق محمد بن عمر اور ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت عتبہ بن زید حارثی رضی اللہ تعالی عنہ شتر مرغ کے 3 انڈے لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شتر مرغ کے گھونسلے یا ٹھکانے سے یہ 3 انڈے ملے ہیں۔ آپ نے فرمایا جابر، انہیں لے لو اور پکاؤ۔ تو میں نے انہیں پکایا اور ایک پیالے میں لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے روٹی تلاش کی مگر مجھے کہیں سے روٹی نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام روٹی کے بغیر ہی وہ انڈے کھانے لگے، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے، لیکن پکائے گئے انڈے پیالے میں اسی طرح پڑے ہوئے تھے۔ پھر دیگر صحابہ کرام نے بھی انڈے کھائے، پھر ہم آگے روانہ ہو گئے۔ سبل الہدیٰ والارشاد میں تحریر ہے کہ محمد بن عمر اور حاکم اور ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا اس کے پاس ان کے علاوہ کپڑے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اس کے پاس 2 نئے کپڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے کپڑے ہونے کے باوجود بخیلی کو ناپسند فرماتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ نئے کپڑے پہنے۔ جب شخص وہاں سے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میرا کہنا اچھا نہیں ہے؟ اس حرکت پر کیوں نہ رب تعالیٰ اس کی گردن اڑائے۔ اس شخص نے یہ کلام سن لیا اور عرض کیا اللہ فی سبیل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارش مانتے ہوئے فرمایا فی سبیل اللہ۔ پھر بعد میں وہ شخص جنگ یمامہ میں شہید ہوا۔ امام ابو یوسف الصالحی کے مطابق امام بزار، امام الطبرانی اور ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم مہبت الحرہ کے مقام تک پہنچے تو ایک اونٹ تیزی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ سے اپنے مالک کے خلاف مدد مانگ رہا ہے۔ اس اونٹ کا شکوہ یہ ہے کہ وہ اتنے سالوں سے مجھے جوت کر ہل چلاتا رہا، لیکن اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں نے عرض کی کہ میں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہیں اس کے پاس خود لے کر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ویسا ہی ہوا۔ وہ اونٹ ہمارے سامنے اطاعت گزار بن کر نکلا، یہاں تک کہ اپنے مالک کے پاس لے گیا۔ میں اسے آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اونٹ کے بارے میں جو گفتگو ہوئی اور اس کا ذکر کیا تو اس طرح شکایت کا ازالہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، ایسے ہی ایک گمشدہ اونٹ ملنے کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ سیرت خیر العباد میں یہ تحریر ہے کہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت لکھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک
تاریک رات میں میرا اونٹ گم ہو گیا۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اونٹ وہ ہے، جاؤ اسے پکڑ لو۔ میں اسی طرف گیا جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا، مگر مجھے اونٹ نظر نہیں آیا۔ میں پھر واپس آ گیا، پھر آپ نے مجھے اسی طرف فرمایا۔ میں گیا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ میرے ساتھ گئے یہاں تک کہ ہم اونٹ تک پہنچ گئے اور آپ نے مجھے وہ اونٹ پکڑا دیا۔ سیرت خیر العباد میں یہ تحریر ہے کہ امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت لکھی ہے کہ انہیں کہا کہ غزوہ بنو سالبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں اپنے اونٹ پر سوار تھا اور وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر سست رو ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور اس نے مجھے تھکا دیا کہ صحابہ کرام مجھ سے کافی آگے نکل گئے۔ میں اتنا ضد ہوا کہ اونٹ کی گردن پر ضرب لگانے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا یہ اونٹ سست رو ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور مجھے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ تو میں نے پیالے میں پانی حاضر خدمت کر دیا۔ آپ نے اس میں پھونک ماری، پھر اسے اونٹ کے سر، کمر اور پشت پر ڈال دیا۔ آپ نے مجھے فرمایا مجھے لاٹھی پکڑاؤ۔ میں نے اپنا ڈنڈا پکڑایا، آپ نے اسے مارا، پھر فرمایا اب سوار ہو جاؤ۔ میں اس پر سوار ہو کر عازم سفر ہوا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کا مقابلہ کرنے لگا۔ میں حیا کی وجہ سے اسے روکنے لگا کہ کہیں وہ سرکار کے اونٹ سے آگے نہ نکل جائے۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چند معجزات کی ایمان افروز تفصیل کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ 7ویں سنہ ہجری کے مزید اہم واقعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔